بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ معزز ناظرین، سعودی عرب ساری دنیا کے لیے پاک اور مقدس جگہ ہے۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہونے کی حیثیت سے سعودی عرب کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور یہاں پر مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں پر جانے کے لیے ترستے ہیں، مطلب جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا زیادہ ہے، تو آج اسی وجہ سے ہم ایسے 7 حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کے ایک سبسکرائب کلک کی وجہ سے ہماری کافی ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نمبر 7، سعودی عرب میں خواتین کے حقوق بہت محدود ہیں۔ یہ ایک مشہور حقیقت اور قدیمی تاریخ ہے کہ عرب ممالک میں ایشیائی خواتین کے حقوق بہت محدود ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں عورتوں کے غیر مردوں سے بات کرنا منع ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو اپنے والد، اپنے بھائی یا اپنے شوہر یا اپنے قریبی کسی رشتہ دار سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو اپنے والد، بھائی، شوہر کی اجازت کے بغیر نوکری بھی نہیں مل سکتی اور نہ ہی کہیں جا سکتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں کسی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتی ہیں تو ان کا ویزا ان کے والد یا شوہر کے بغیر نہیں بنتا۔ 2012 کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے سرحد پار کرنے والی عورتوں کے بارے میں ایک SMS نوٹیفیکیشن بھیجنے کے لیے ایک خودکار نظام بنایا۔ اگر کوئی عورت بارڈر پار کرتی ہے تو اس کے شوہر یا اس کے والد کو SMS بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، سعودی عرب کی عورتیں اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ ناظرین، تعلیم چاہے ہائی سکول کی ہو یا یونیورسٹی لیول کی، سعودی عرب کی عورتوں کو اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر تعلیم نہیں دی جاتی۔ اگر سعودی عرب کی عورتیں کسی سپورٹس میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کے لیے بند ہے، کیونکہ سعودی عرب کے 153 کھیلوں میں یعنی سپورٹس میں عورتوں کا حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 5، سعودی عرب میں عورتوں کی تحریک محدود ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو پہلے ڈرائیونگ کی بھی اجازت نہیں تھی، اور حال ہی میں یہ قانون بھی بنا کہ وہ گاڑی چلا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ سفر کرنا منع ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ڈرائیور کیوں ہی نہ ہو۔ اس لیے فرنٹ سیٹ پر وہ اپنے شوہر یا بھائی یا والد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ نمبر 4، سعودی عرب کی عورتوں کو راستے میں اکیلے چلنے کی اجازت نہیں۔ سعودی عرب میں عورتوں کو راستے میں یا گلیوں میں اکیلے چلنا منع ہے۔ سعودی عرب میں عورتیں مخصوص جگہوں پر یعنی شاپنگ سینٹر میں جا سکتی ہیں، ورنہ کسی سڑک یا راستے پر ان کا کوئی رشتہ دار ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، سعودی عرب میں عورتوں کو ہر جگہ حجاب یا برقع پہننا لازمی ہوتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں عورتوں کو بغیر حجاب یا بغیر برقعے کے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس عورت کے گھر والے بھی اسے بغیر پردے کے اجازت نہیں دیتے۔ یہ قانون سعودی عرب میں سبھی مسلمان عورتوں پر لاگو ہوتا ہے، وہ عورت سعودی عرب کی ہو یا کسی دوسرے ملک کی۔ جب کوئی دوسرے ملک کی عورت ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں سب سے پہلے اسے حجاب یا برقع پہننا پڑتا ہے، ورنہ اسے پولیس پکڑ سکتی ہے اور اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، سعودی عرب میں عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ سعودی عرب میں کسی غیر ملکی مرد کو شادی کے لیے عورت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔
وہاں کی عورت سے شادی کرنا اور اس کے خرچے کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، لیکن ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں ہوٹل یا کسی ریسٹورنٹ پر عورتوں اور مردوں کا داخلہ الگ الگ دروازوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہوٹل میں جائے تو اس کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہوتا ہے۔ وہاں ریسٹورنٹ پہنچنے کے بعد مرد اپنی بیوی سے اور بیوی صرف اور صرف اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں کسی بھی عورت کو غیر مرد کے ساتھ رابطے کو قانون کی خلاف ورزی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت غلطی سے بھی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہوئے پکڑی جائے تو اسے قید کی سزا ہوتی ہے۔ یہ قانون غیر ملکی عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو سعودی عرب میں رہتی ہیں۔ نمبر 1، سعودی عرب کی عورتیں مکمل طور پر اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں بیوی کو گھر کا کام اس کا شوہر فراہم کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ گھر کا یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، اور اسے منع کرتا ہے کہ تم گھر کے کسی فرد کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گی۔ سعودی عرب میں ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت بیوی مکمل طور پر، اخلاقی طور پر اور مالی طور پر اپنے شوہر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور پوری طرح اس کی فرما بردار ہو کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی کرے گی تو اسے سزا مل سکتی ہے، اسی لیے مجبوراً بیوی کو اپنے شوہر کا فرما بردار ہو کر رہنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو کسی بھی چیز سے منع نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں شادی کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد سعودی حکومت اس کا سارا حق اس کے شوہر کو فراہم کر دیتی ہے، اور شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے یا برا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا سوائے سعودی حکومت کے۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، اور اگر اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔